participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome you all on behalf of TU Global, TU Professional Development Center, and TU Solution Hub, wherein we are a team of multidisciplinary professionals with extensive experience and exposure, committed to building professional excellence and delivering practical solutions. Today's seminar has been organized in collaboration with Safety Consult with the title Preventing Major Fire Incidents, Shared Responsibilities of All Stakeholders. خواتین و حضرات، آگ لگنے کے واقعات روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں. یہ روزمرہ کا معمول بھی ہیں، لیکن ان کا تدارک بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں جانی نقصان، املاک کا نقصان اور انفراسٹرکچر کی تباہی ہوتی ہے، اور آخر میں بزنسز ڈسٹرپٹ ہوتے ہیں. آج کے سیمینار کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم تمام پریکٹیشنرز، ریگولیٹرز اینڈ ڈیسیجن میکرز کو ایک جگہ پہ جمع کریں تاکہ ریئیکٹیو رسپانس کے بجائے کلچر آف پریونشن کو ہم پروموٹ کریں. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا مسٹر اسماعیل کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Jazakallah, subhanallah, assalamu alaikum everyone. My name is Zulfikar Ali Qureshi. I am the marketing consultant and trainer for Trade Expeditors Professional Development Center. For the rest of the session, I will be taking the proceedings. So, ladies and gentlemen, it is now my privilege to introduce our first speaker, Mr. Naeem Ahmed Subhani, the CEO of Safety Consultant, is a highly respected professional in the field of fire safety and risk management with over 35 years of hands-on experience. His work spans advisory, compliance, and large-scale safety systems. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. میرا ٹاپک جو ہے وہ جس طرح بریگیڈیئر مقیم نے بتایا اور پھر ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس میں ہم پرسپیکٹیو کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. جو نارمل پرسپیکٹیو ہے لوگوں کا، اس سے تھوڑا سا ہم اس کو اس کی کلیئرٹی لانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. تو انفارچونیٹلی جو بلیمنگ ہے اور جو میڈیا جس کو نگیٹیوٹی کو اچھالتا ہے اور وہ جو نگیٹیو چیز بکتی بھی بڑی تیز ہے، تو نگیٹیوٹی جو ہے وہ بڑی غلط ہے اور ریئل سچویشن جو ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سیمینار آرگنائز کیا اور ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہمیں کس طرح سے اس کو اوور آل دیکھنا ہے تاکہ ہم اس سچویشن کو بہتر کر سکیں. ادروائز ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے.
اب یہ دیکھیں ریسنٹ فائر ایکسیڈنٹس جتنے بھی ہیں آپ اب دیکھ لیں آپ ریسنٹ فائرز میں سب سے بڑی تو گل پلازا کی فائر ہے. اسلام آباد میں دیکھیں تو سینٹورس میں بھی ایک بڑی فائر ہوئی تھی. جو G9 مارکیٹ ہے وہ بازار جسے جو اتوار بازار کہتے ہیں اس میں کتنی فائرز ہو چکی ہیں. G7 میں ایک گیس کا بلاسٹ ہوا جس میں 10-11 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ملٹیپل یہ چیزیں ہیں. بیورلی سینٹر کی ایک فائر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ فریکوینٹلی یہ ہو رہی ہیں چیزیں. اور اگر سینٹورس جیسی آئیکونک بلڈنگ میں فائر ہو سکتی ہے تو سب جگہ ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کامن چیز کیا تھی اور اس کے مطابق پھر ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہاؤ کین وی ہینڈل اور ہاؤ کین وی مینیج دس سچویشن. تو یہ تصویریں آپ کو بتاتی ہیں کہ کتنی سچویشن بیڈ ہو جاتی ہے. یعنی امیڈیٹ اس کے امپیکٹس ہیں, لانگ ٹرم امپیکٹس ہیں, فیملیز پہ امپیکٹس ہیں, بزنس پہ امپیکٹس ہیں, اور وہ یعنی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کرتے. ایک ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں امپیکٹس, اور اس کے بیہائنڈ اس کے جو سین میں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سفرنگز ہوتی ہیں لوگوں کی, جس کو ہماری پوری فیملیز لے کے چلتی ہیں. تو ہم نے اس طرح دیکھنا ہے کہ جتنے بھی فائر ایکسیڈنٹس ہیں, ایون پیٹرول پمپ کے ایکسیڈنٹ ہوئے, تو یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم تھا جس کی وجہ سے ہوا ہے. نا لک ایٹ دی روٹ کازز. روٹ کازز میں میجر آپ نے جتنی بلڈنگ کی فائر ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا خبر آتی ہے, شارٹ سرکٹ کی وجہ سے فائر ہو گئی, وچ از ویری ایزی ٹو سے کہ بھی شارٹ سرکٹ ہو گیا. اینڈ ایکچولی دس از دا مین ریزن. ریزن بھی یہ ہے کہ شارٹ سرکٹ. بٹ وائی شارٹ سرکٹ؟ اٹس اے کائنڈ آف انرجی کو ہم یوز کر رہے ہیں, یوٹیلائز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, لیکن شارٹ سرکٹ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ کہ اگر 40 سال 50 سال پرانی بلڈنگ ہو گئی ہے تو ہر چیز کی لائف ہے نا. وائرنگ کی بھی لائف ہے, سرکٹ بریکرز کی بھی لائف ہے. اس میں بعض اوقات ہے کہ وہ جو موئسچر ہے اس کی وجہ سے خرابی آ جاتی ہے, ایکسپوجر کی وجہ سے خرابی آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ایونچولی وہ اس کی انٹیگریٹی کو ختم کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے اگر کوئی انسپیکشن نہیں ہو رہا اور کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی تو دیر از اے پرابیبلٹی, اسٹرانگ پرابیبلٹی کہ یہ شارٹ سرکٹ ہو جائے. پھر اوور لوڈنگ. نارمل کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ایک تار کھینچ رہے ہیں, دوسری تار کھینچ رہے ہیں. پشاور میں جو پلازے کی فائر ہوئی ہے اس میں 1.5 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. جب ان کو انویسٹیگیشن میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی 2 فائر ہوئی تھیں الیکٹریکل کی فائر, لیکن ہم نے کہا کچھ نہیں ہوتا. تو جب 1.5 ارب روپے کا لاس ہو گیا تو وہ میٹنگ میں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے فائر بریگیڈ کو کال کی تھی, وہ لیٹ پہنچے ہیں. فائر بریگیڈ تو نہیں پہنچے گا. حیات آباد کا رش اور باڑے کا رش کہاں پہنچے گا؟ فائر ٹرک نہیں پہنچ سکتا. تو ان کو خود کام کرنا چاہیے تھا. اچھا, پھر گیس لیکیج کے ایکسپلوژن جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ گیس لیکیج ایک انتہائی سیریس چیز ہے جس کی وجہ سے بلڈنگس کے اوپر بلڈنگس میں دھماکے ہو جاتے ہیں, چھتیں گر جاتی ہیں, بلڈنگس گر جاتی ہیں. تو یہ کامن سینس کی بات ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس پہ احتیاط نہیں کرتے, یہ کاز ہو جاتی ہے. پھر ہائی کمبسٹیبل لوڈز. کمبسٹیبل لوڈ کیا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں, کارپیٹ بھی کمبسٹیبل ہے, کرٹن بھی کمبسٹیبل ہیں, جو فرنیچر ہے وہ کمبسٹیبل. یہ ساری چیزیں جلنے والی ہیں. جتنا لوڈ آپ رکھیں گے, چھوٹی سی فائر ہوگی تو وہ بڑھتی جائے گی اور نقصان کر دے گی. پھر کنسٹرکشن مٹیریل ہے. کنسٹرکشن مٹیریل میں, ڈیکوریشن مٹیریل میں آپ جتنا فلیمیبل مٹیریل یوز کریں گے وہ فائر ہے. تو اب نارمل کنڈیشن میں جو نئے ڈیزائن ہے اس میں فائر ریٹارڈنٹ مٹیریل یوز کر رہے ہیں, فائر ریٹارڈنٹ پینٹس یوز کر رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ فائر لوڈ کم سے کم رکھیں آپ, فائر ہو سکتی ہے اور وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ اسٹوریج آف فلیمیبلز ایک بڑا ایشو ہے کہ جب آپ فلیمیبلز یوز کرتے ہیں تو ان کو کہیں اسٹور اگر بلڈنگ کے اندر کر دیں گے تو وہ ہیزرڈ ہے. اس کو جو فائر ہوگی اس سے پوری بلڈنگ جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر ڈیلیڈ یا ان افیکٹو فائر ریسپانس, یا نو ریسپانس ہو, ڈیلیڈ ریسپانس ہو, ان افیکٹو ریسپانس ہو, فائر اسپریڈ ہو جائے گی, اٹ ول بیکم آؤٹ آف کنٹرول. تو یہ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو پریونشن پہ بات کرنی ہے. پریونٹیو فیلیئر جو ہے نا وہ کم ہوں گے, لیکن جو پروڈکٹیو فیلیئرز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو پریونٹیو میں ہم نے زیادہ جانا ہے تاکہ ہم پھر انسپیکشنز ہیں, کمپلائنس ہے بلڈنگ کوڈ کی, تو یہ سب چیزیں جو ہے ریگولیٹری انفورسمنٹ ہے, ان چیزوں کو لے کے چلیں گے تو بہت کم امکان ہوں گے کہ فائر ہو, اور اگر فائر ہوگی تو امیڈیٹلی اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ کرنے میں یہ کہ جو AHJs ہیں, اتھارٹی ہیونگ جورسڈکشن, جن لوگوں کا اختیار ہے جو اس کو بلڈنگ کو پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں لا کو, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ضروری ہے, کیونکہ اس میں لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور مختلف, اور وہ پروفیشنلز نہیں ہوتے, وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسفر ہو کے آتے ہیں. تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, ان کو سپورٹ کرنا. پھر کنسلٹنٹس جو ہیں کہ انگیجمنٹ آف کنسلٹنٹس کے پروفیشنل کنسلٹنٹس آئیں, وہ ڈپارٹمنٹس کو سپورٹ کریں. اس پہ بھی ایک پروگرام چل رہا ہے, تو وہ بھی بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ, وہ بھی ہے. پھر یہ کہ سب اسٹینڈرڈ اکوپمنٹ بہت زیادہ مارکیٹ میں ہے, اور وہ سب اسٹینڈرڈ اکوپمنٹ ریلائبل نہیں ہے. لوگ سستے اکوپمنٹ کو خرید کے اس کو استعمال کرتے ہیں جو ریلائبل نہیں ہے, اور ایٹ دی ٹائم آف ایمرجنسی اٹ ڈزنٹ ورک, وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرتا.
تو اس کو بھی اسٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اکوپمنٹ بھی اسٹینڈرڈ ہم یوز کریں، اور پھر جو مینٹیننس ہے اس کا سارا سسٹم کے مینٹیننس ہے، انسپیکشنز ہیں، آڈٹس ہیں، ٹریننگز ہیں، اسٹاف کی ٹریننگز ہیں، اسپیشلی سروس انڈسٹری کا جو اسٹاف کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی ٹریننگز ہیں، ڈرلز ہیں، یہ وہ ساری سیریز ہے، یہ ساری چیزیں جو ریکمنڈیڈ ہیں، جو کرنی چاہیے اور ریگولیشنز میں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ الیکٹریکل سسٹم کی انٹیگریٹی اس پہ بات ہو گئی ہے، پریونشن ہے، پھر ڈیٹیکشن سسٹم کی انسٹالیشن، ہمارے دوسرے کولیگ آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا سسٹم انسٹال کرتے ہیں۔ ڈیزائن اینڈ اپروول، یعنی پراپر ڈیزائن میں کسی بھی بلڈنگ کا ایک پراپر ڈیزائن ہو، اس کی اپروول ہو، اس کی ایگزیکیوشن ہو، تو دیر آر ویری لیس چانسز کہ اس میں فائر ہوگی، اور اگر فائر ہو جائے گی تو وہ اسپریڈ نہیں ہوگی، تو وہ چیز ہے۔ تھرڈ پارٹی آڈٹس جو ہیں اس کا بھی ایک میکینزم ہے جو لکھا ہوا ہے ریگولیشنز میں، لیکن ابھی تک اس طرح ان پلیس نہیں ہے۔ جو ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اتنے بڑے سٹی کو اور اتنی بڑی جگہوں کو وہ کیٹر کریں، تو وہ اس میں ایک کنسلٹنٹ آئے، تھرڈ پارٹی آئے، تو اس سے اچھا امپیکٹ آنے کا امکان ہے۔ اب اگر ہم ریگولیشنز کو، کوڈس کو دیکھیں تو بلڈنگ کوڈ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جو فائر سیفٹی کوڈ بنایا ہوا ہے 2016 کا، بہت کمپریہنسو ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ڈیفائنڈ ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو اپلائی کر لیں بلڈنگس پہ، ہائی رائز بلڈنگس ہیں، انڈسٹری ہے، باقی جگہیں، تو امکان کم ہے کہ کوئی اس میں خرابی ہوگی، اور بہت اس میں ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر یہ جو NFPA کا کوڈ ہے یہ بھی اس میں ریفر ہوا ہے۔ NFPA ہے نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن، امریکہ کی ہے، اور یہ نان کمرشل ہے، اور ان کی 100 ایئرس کی ریسرچ ہے، 100 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ فائرز ہو رہی ہیں، اور فائر کو بتاتے ہیں کہ فائر میں کیا کیا ہم نے کرنا ہے اور کس طرح امپروو کرنا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فائر کو کنٹین کرنا، اور اس کے لیے اسٹینڈرڈس پہ چلا جائے۔ اکوپمنٹ کے اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیزائن کے اسٹینڈرڈ، ہر چیز کا اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتے ہیں، تو NFPA اس میں ریفر بھی ہے، اور ادروائز بھی جتنا فائر اکوپمنٹ ہے وہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے۔ تو پھر ریگولیشنز ہیں CDA کے، تو CDA ریگولیشنز جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں اس میں، کہ اس میں کس طرح سے یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا اور کیا کچھ کرنا ہے، اسٹینڈرڈ پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، تو وہ اس کو بھی اپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک ریگولیشنز نہیں ہوتے تو اس پاور نہیں ہوتی ہے، اتھارٹی کے پاس پاور نہیں ہوتی، تو اس کے مطابق وہ اس کو یوز کر رہے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں پریونٹیو کی انسٹیڈ آف ری ایکٹیو، تو ری ایکٹیو جو ہے اس کے بجائے پرو ایکٹیو پہ بات کریں گے۔ ری ایکٹیو یہ ہے کہ جب آگ لگ جائے تو پھر بھاگ پڑیں اور اس کے بعد نقصان اٹھانے پر تیار ہو جائیں، تو ری ایکٹیو کے بجائے ہم، اور پھر بلیمنگ والی بات جو ہے کہ وہ فائر ریسپونڈر کو یا فائر سٹی فائر کو آپ بلیم کر رہے ہو کہ جی وہ لیٹ پہنچے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی بنتی تھی۔ تو ہمیں پرویکٹیولی جانا ہے، اس میں ڈیزائن کروانا ہے، ہم نے انسٹالیشن کرنی ہے، اس کی انسپیکشن کرنی ہے، اس میں ٹریننگز کرنی ہے، ڈرلز کرنی ہے، تو ان دیٹ ریسپیکٹ یہ اگر یہ ہوگا تو دیر آر ویری لیس چانسز کہ اگر فائر ہو بھی جائے تو وہ ڈیمیجنگ اتنی نہیں ہوگی، وہ کوئکلی کنٹرول ہو رہی ہوگی۔ اب رسپانسبلٹیز کی بات کرتے ہیں، ہم شیئرڈ رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، تو لک ایٹ دس کہ رسپانسبلٹی جو ہے سب سے بنیادی رسپانسبلٹی پراپرٹی اونر کی ہے، اس کے بعد ٹیننٹ کی ہے، جو جس نے بلڈنگ رینٹ پہ لی ہے، جس نے اپارٹمنٹ رینٹ پہ لیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں جس بلڈنگ میں جا رہا ہوں اگر فائر ہوگی تو میرے پاس فائر ایگزٹ ہے کہ نہیں ہے، ان لوگوں نے فائر سسٹم لگایا ہوا ہے کہ نہیں ہے، اور نہیں ہوگا تو یہ ہوگا کہ جب پلازے میں آگ لگے گی تو اوپر والے نیچے آ بھی نہیں سکیں گے، وہیں پر ہی جلیں گے۔ انفارچونیٹلی یہ کچھ ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر ریگولیٹرز ہیں جو انفورس کریں گے کہ لوگ اس کو اپلائی کریں، کوئی بلڈنگ بغیر اپروول کے کام نہ کری ہو، ان کے پاس اختیارات ہیں، سیلنگ کے اختیارات ہیں، اس کو امپروو کرنے کے اختیارات ہیں۔ AGs جو ہیں وہ پھر انفورسمنٹ ہے، اس کے مختلف لیولز ہیں، کس طرح انفورسمنٹ کرنی ہے۔ ریسکیو سروسز، بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ ریسکیو سروسز کی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اکانومی میں ان کے پاس ریسورسز کتنے ہیں، ریسورسز بھی لمیٹیڈ ہیں، ان لمیٹیڈ ریسورسز میں انہوں نے کام کرنا ہے، اس لیے ہم فل ڈپینڈنس ان پہ نہیں رکھیں گے، ہم پہلے اپنا کام کریں گے پھر ان پہ ڈپینڈ کریں گے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں۔ پھر اس سے اگلا جو ہے نا وہ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ان کی بڑی امپورٹنس ہے۔ ہم نے پیمرا کو بھی آج انوائٹ کیا تھا کہ وہ بھی یہاں پر بیٹھیں اور بات کریں، کیونکہ 10% آف دی ایئر ٹائم شوڈ گو ٹو پبلک سروس میسیجز، تو پبلک سروس میسیجز جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب چیز چلتی ہے اور اتنی وائرل ہوتی ہے کہ ہر 2 منٹ بعد کوئی نئی پوسٹ آ رہی ہوتی ہے اس کی، تو اس لیے ہم اس کو بھی یوز کریں گے، سوشل میڈیا کو، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، رسپانسبلٹی کس کی کیا ہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی رسپانسبلٹی ہے، ابھی یہ سبجیکٹ جو ہے ایجوکیشن میں نہیں پڑھایا جاتا،
فائر کا سبجیکٹ کہیں پر نہیں ہے. اور میں امریکہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو فائر کا سبجیکٹ اور پھر فائر اسٹیشن کا ان کو وزٹ کرایا جاتا ہے بچوں کو, تاکہ وہ ویژولائز کریں چیزوں کو کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو ہمارے یہاں بھی اس کو بالکل ایک ایکسٹرا سبجیکٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, وچ از ناٹ جسٹیفائڈ. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, سول سوسائٹی ایز اے ہول, ہمیں سول سوسائٹی کو بھی موبلائز کرنا ہے, ان کو بھی, اور وہ سوشل میڈیا سے ہم کر سکتے ہیں. ہم جو یہاں پر آئے ہیں ہم سینسٹائز کریں گے, اپنی فیملیز پہ اپلائی کریں گے تاکہ ہم ایک سیفٹی کلچر ڈیولپ کریں. ایک میرا کویشچن ہے, ہم بڑی اچھی بات کر رہے ہیں فائر کے اوپر, آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ہاؤ مینی آف یو ہیو فائر ایکسٹنگشر ایٹ ہوم؟ کس کس کے گھر میں فائر ایکسٹنگشر گھر میں ہے؟ ماشاء اللہ, گڈ نمبر. کیونکہ یہ میرا کویشچن ہوتا ہے ٹریننگ میں کہ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے, پھر وہ بھی ریلائبل ہونا چاہیے, اچھے اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. فائر ہوتے ہی فوری طور پہ اپلائی کریں گے وہ کنٹرول ہو جائے گی, نہیں کریں گے اٹ ول گو آؤٹ آف کنٹرول. سیم از ود یور وہیکل. 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی 2 کروڑ کی وہیکل ہوگی لیکن فائر ایکسٹنگشر نہیں ہوگا. خدا کا نام ہے, بہت سستی چیز ہے, 2000 روپے کا فائر ایکسٹنگشر لے کے گاڑی میں اپنے پاس رکھیں, آپ کی گاڑی میں فائر ہو جائے, کسی اور کی گاڑی میں فائر ہو جائے, وہ آپ کے کام آئے گی. تو بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ایک میرا میسیج ہے. تو یہ اب کلیکٹیو ایفرٹ ہے ہماری کہ ہم سب مل کر اگر ہم کریں گے تو فائنلی ایک ریزیلینٹ فائر سیفٹی کلچر ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور یہی پرپز ہے اس سیمینار کا, اور یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ یہ میسیج لے کر جائیں گے. ہم میڈیا میں بھی انشاءاللہ اس کے پبلش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کر سکیں ہم اس کو. تو جس طرح انیشیلی بتایا تھا کہ ٹی یو گلوبل جو ہے نا, یہ اس پوری بلڈنگ جو ٹی یو گلوبل ہے یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان کی ہے. پھر ٹی یو پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے اس میں ڈیولپ ہوا ہے, اور یہ ٹی یو سولوشن ہب جو ہے یہ کنسلٹنسی سروس ہے مختلف, اور سیفٹی کنسلٹ جو ہے وہ پیورلی سیفٹی کی کنسلٹنسی. تھینک یو. I will now invite Mr. Zulkar Naik, Director Fire and Safety Private Limited, working in his field since 2005, to present his views and experiences related to fire and safety prevention. Please welcome Mr. Zulkar Naik. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میرا نام ذوالقر نین ہے. لاسٹ 2005 سے ہم سسٹم انسٹال کر رہے ہیں. گول پلازا کے انسیڈنٹ کے بعد ہم سے ایک بہت ہی کمال کویشچن کیا گیا کہ کس بلڈنگ کے اندر فائر سیفٹی سسٹم لگنے چاہیے اور کس بلڈنگ کے اندر نہیں لگنے چاہیے. تو اس کو ہم نے کور کیا ایک ویڈیو کے اندر. سر اس سوال کا جواب تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ بلڈنگ میں ہر جگہ سیفٹی ہونی چاہیے. جب اللہ کے گھر سیفٹی ہے, جو اللہ کا گھر بنا ہے وہاں بھی فائر سیفٹی سسٹم انڈیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس 3 کمپوننٹ ہے: فائر پروٹیکشن, فائر ڈیٹیکشن, فائر فائٹنگ. آگ کو روکنا کیسے ہے, آگ کو ڈھونڈنا کیسے ہے, اور آگ کو بجھانا کیسے ہے. انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں صرف آگ کو بجھانے کی بات کی جاتی ہے. گول پلازا میں انسیڈنٹ ہوا, اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ انسیڈنٹ کیوں پھیلا؟ اگر ہم وقتی طور پہ آگ کو ڈھونڈ لیتے, اس میں ڈیٹیکشن سسٹم ہی نہیں لگا ہوا تھا, آگ کو ڈھونڈنے والا انتظام ہی نہیں تھا. اگر آگ کو ڈھونڈ لیا جاتا تو آگ کو ٹائم سے بجھا دیا جاتا. اب ہماری جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں آفٹر گول پلازا ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بلڈنگ کے اندر آگ کو ڈھونڈنے والا انتظام ہونا چاہیے, فائر الارم سسٹم لگنا چاہیے. فائر الارم کا کیا کام ہوگا؟ یہ کمپوننٹ اسموک ڈیٹیکٹر آگ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور پینل کو دے دے گا. پینل بلڈنگ میں الارم کریٹ کر دے گا ایگزیکٹ پن پوائنٹ ڈیٹیکشن پہ کہ آگ لگ رہی کہاں پر ہے, تو ہم ایزیلی جا کے سپریشن کر سکیں گے. آئٹم نمبر 2, جیسے ہی آگ لگے گی تو ڈیفینیٹلی پاور شٹ ڈاؤن لینی ہے آپ نے. جب آپ پاور شٹ ڈاؤن لیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا. ایمرجنسی لائٹس کی مدد سے, ایمرجنسی لائٹ 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک روشنی پیدا کرتی ہے, ایک راستہ دکھاتی ہے. ایمرجنسی لائٹنگ سسٹم کے بعد ایویکویشن پلان آپ کے بڑے کلیئر ہونے چاہیے, آپ نے نکلنے کے راستے بالکل کلیئر ہو. فائر ایکسٹنگوشر, فرسٹ ایڈ فائر ایکسٹنگوشر آپ کی بلڈنگ میں موجود ہونے چاہیے, اور کریکٹ فائر ایکسٹنگوشر ہونے چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی فائر فائٹنگ سسٹمز ہیں, یہ اسپیشلی جو ہمارے ایم ای پی کنسلٹنٹس ہیں, فائر ایکسپرٹس ہیں, ان سے ڈیزائن کر کے لگوایا جائے. ابھی وہ ایک المیہ پھیلا ہوا ہے, ہر بلڈنگ والے ہمیں کال کریں جی فائر فائٹنگ سسٹم لگا دیں. ان کے پاس ڈیزائن نہیں ہے. 2.5 کا ہائیڈرنٹ لگا دیں, بیک اینڈ پہ ڈیزائن نہیں ہے. واٹر کتنا چاہیے, فلو ریٹ کیا ریکوائرڈ ہے, یہ سب کنسلٹنٹ ڈیفائن کریں گے. تو فیز 1 کے اندر ہم اگر ڈیٹیکشن لے لیں, ڈیٹیکشن کے بعد ایمرجنسی لائٹس لگا لیں, فائر ایکسٹنگوشرز لگا لیں اور پی پیز لگا لیں, تو ہماری بلڈنگ میں 90% انسیڈنٹ سے ہم سیو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. ایف ایل ایس, سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے اس ایف ایل ایس سسٹم کے اندر, جس طرح سولر کی پہلے فائنینسنگ ہوئی تھی, سولر سسٹم کوئی لگاتا نہیں تھا, پھر بینک نے اس کو فائنینسنگ کر دی, تو ہمارے پہ ہم نے بینک سے اس کو فائنینس کروا لیا. تمام بلڈنگ والے, وہ لوگ جو اکٹھا سسٹم نہیں لگا سکتے, وہ ہم سے قسطوں پہ لے سکتے ہیں سسٹم. تھینک یو ویری مچ.
So I will request for question and answer, and I will request Mr. Bisharat Hassan to be part of this panel, Mr. Naeem Subhani and Mr. Zulkar Naeem. आपने HVAC की बात की, वो डिज़ाइन का हिस्सा है. एक तो ये कि जिस वक्त फायर होगी उसमें स्मोक होगा, सबसे अहम चीज़ स्मोक होती है. उसके लिए वेंटिंग सिस्टम होता है कि जैसे ही फायर हो इमीडिएटली HVAC सिस्टम का एक वो एग्जॉस्ट हो जो उसको एटमॉस्फेयर में फेंक दे. और दूसरा सिस्टम होता है फ्रेश एयर का, कि जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उसमें फ्रेश एयर जो है आनी शुरू हो जाए, ताकि जो लोग एग्जिट करके जा रहे हैं एग्जिट केस में फ्रेश एयर मिली और प्रेशराइज फ्रेश एयर मिल रही हो, ताकि उसमें धुआं ना आए, और जितना स्मोक है उसको बाहर एक्सपेंड कर रहे हैं. ये दो मैकेनिज्म जो है ना ये मस्ट है, क्योंकि HVAC में तो वो स्प्रेड हो जाएगा, एक जगह से स्मोक जो है पूरी जगह फैल जाएगा. तो इसका हल ये है कि अगर प्रॉपर डिज़ाइन है बिल्डिंग और की हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग में बड़ा मसला होता है कि पुरानी बिल्डिंग में आपको उसको चेंज करना पड़ता है, मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, कोई और रेट्रोफिटिंग, तो वो एक इशू है. लेकिन नई बिल्डिंग्स में ये चीज़ें लगाई जाती हैं और ये रेगुलेशन का हिस्सा भी हैं, बिल्डिंग कोड में भी लिखा हुआ है. डिज़ाइन उसी के मुताबिक हो रहा है. जी डिज़ाइन उसके मुताबिक होगा. जी थैंक यू. जी Sir, please. मैं अभी इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा इन चीज़. जी जी देखिए ये तो इन्होंने आइडियल बात की ना जो होनी चाहिए, ठीक है ना. अच्छा होता क्या है कि आपको उससे और ऑक्सीजन मिल रही होती है, आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है फैलने के लिए. उल्टा काम हो रहा होता है बजाय इसके कि जिस तरह इन्होंने बताया कि वो स्मोक बाहर फेंके और ऑक्सीजन जो है या फ्रेश एयर जो है वो सिर्फ जो ऐसे लोग जगह पर दे जहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं. होता ये है कि जहाँ आग लगी हुई है वहीं पर वो आती रहती है, जिससे आग और ज़्यादा फैल जाती है. मैं मिसाल देता हूँ 2 बिल्डिंग्स की जिनको बनवाने में मुझे CDA की तरफ से रखा गया. एक तो आपका पार्लियामेंट हाउस जो 6 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है. उससे पहले मैं एक कंपनी में काम करता था मैकडॉनल्ड लेटन कॉस्टेन में. तो पहली इस्लामाबाद का जो टावर है HPFC बिल्डिंग जो चाइना चौक पर, तो इसको दोनों को बनवाने में मेरा हाथ था, इसके अलावा बहुत सारी और बिल्डिंग्स में. ये जो दोनों बिल्डिंग्स थी, पार्लियामेंट हाउस भी और ये HPFC भी, इनको जलाया गया, बाकायदा जले 2 दफ़ा आग लगी यहाँ पर. जो HPFC बिल्डिंग है उसको तो 2 दफ़ा आग लगी. हमारा जो काम था सिविल इंजीनियर, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा है. ऑल्दो कि ये रिकमेंडेड होता है कि अगर आग किसी बिल्डिंग को लग जाए तो वो सरिया जो है जो उसके अंदर होता है रीइंफोर्स्ड स्टील जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, उसको आपको गिराना पड़ता है. लेकिन ये टेस्ट किया गया, उसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत था. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिज़ाइन में रखी जाती हैं. तो जैसे उन्होंने बताया ये एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के. आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी बात? मैं तो इंजीनियर या टेक्निकल नहीं हूँ और डॉक्टर भी नहीं हूँ. मैं कुछ Agar भी है क्वेश्चन, सर प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कमेंट करना आप पहले कर लें, मैं फिर अपना. सर मेरा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए HVAC कंसल्टेंट और फायर फाइटिंग कंसल्टेंट. इसमें जो HVAC में आपका क्वेश्चन था ना कि HVAC वजह से वो जो आग फैलती है, उसमें मैं बताता हूँ एक तो आग फैलती है एयर की वजह से. फॉर एग्जांपल एक एयर हैंडलिंग यूनिट जो है सर्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल 20, 25, 30 कमरे को या 2-3 फ्लोर्स को, कहीं वो आग लगी, ऑब्वियसली वो उसके साथ कम्युनिकेट होगी. उस सूरत में इस तरह है कि उसमें जितने भी डिज़ाइन है मेरे ख्याल जो पहले ही बनते थे उनमें भी प्रोविजन होती थी. उसमें बाकायदा स्मोक डिटेक्टर भी लगाए जाते हैं, हीट डिटेक्टर भी लगाए जाते हैं कि अगर एयर स्ट्रीम में कोई स्मोक आ गया वो सेंस करता है, सेंस करने के बाद वो एयर हैंडलिंग को बंद करा देता है. हीट डिटेक्टर है कहीं हीट आई तभी बंद करेगा. फिर फायर डैम्पर्स भी 2 तरह के, जो कि ऑटोमेटिकली उसमें फ्यूजिबल पर लगा होता है कि अगर हीट आई मेल्ट हो जाएगी, और दूसरे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जो BMS के सिस्टम साथ कनेक्ट होंगे. दूसरी जो मेन वजह है मटेरियल जो HVAC में इस्तेमाल होते हैं, जो डक्ट है, डक्ट के ऊपर इंसुलेशन वगैरह, ये सारी आजकल फायर रिटार्डेंट इस्तेमाल हो गई है ताकि फायर जो है इससे स्टार्ट ना हो. तो आजकल जितने डिज़ाइन हैं उनमें सब में प्रोविजन रखी जा रही है. जी अली आमिर है, मैं SCPI से हूँ. मेरा सवाल ये है कि ब्लू एरिया में हमारा दफ्तर है, ब्लू एरिया में काफ़ी जगह बिल्डिंग में एग्जिट स्टेज नहीं लगे, तो 3rd या 4th फ्लोर पे अगर आग लगे और बाहर जाना हो तो क्या उसका तरीकाकार है? हालांकि CDA ने काफ़ी लोगों को नोटिस दिया लेकिन नोटिस पे काम नहीं चलता. मालिक मकान है वो कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लगवा. तो इसका हल क्या है? सूरत है कि इतनी जाने इस समय जैसे इस हालत बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो एक एग्जिट ये है कि आगे कुछ और कुछ नहीं है तो पार्टनर हो जाएगी. इसका सलूशन जी इसका सलूशन मैं बताता हूँ. इसका पहला सलूशन CDA की तरफ से ये होना चाहिए कि जब वो नक्शा उनके पास आता है बिल्डिंग कंट्रोल के पास, ये देखें कि उन्होंने फायर एग्जिट्स रखी हैं कि नहीं रखी.
اور اس کے تمام کے اس میں کتنے کے لیے ڈیزائن ہوا ہے, کتنے لوگوں کے لیے ان کے مطابق ہیں کہ نہیں, پہلی چیز. اس کے بعد جب بلڈنگ بن جاتی ہے, دیکھیں رکھ سب دیتے ہیں آج کل, جیسے کنسلٹنٹ صاحب ہیں انہوں نے اس میں ڈال دیا ہوگا کہ ہونی چاہیے, لیکن جب بلڈنگ بن جاتی ہے اس کے بعد کمپلیشن ڈرائنگ ہوتی ہے جو پھر سی ڈی اے کے پاس واپس جاتی ہے بلڈنگ کنٹرول سیکشن میں. وہاں پر اس کو چیک کیا جائے, جا کر چیک کرے ان کا انجینئر کہ یہ بنی ہے کہ نہیں بنی ہے, بنی ہے تو صحیح بنی ہے کہ نہیں. اس کے بغیر کمپلیشن ڈرائنگ پاس نہ کی جائے, اور کمپلیشن ڈرائنگ پاس ہونے کے بغیر اس بلڈنگ کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہ دی جائے. یہ حال ہے. میں اس پہ اپنی جی 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 سزا صاحب. جی میں جو بات آپ نے کی ہے وہ تو ایگزسٹنگ جو اب جو لے آؤٹ پلان اپروو ہو رہے ہیں یا ان کی کمپلیشن ہوگی, یہاں بلڈنگ اسلام آباد بنے ہوئے 35-40 سال ہو گئے ہیں. آج سے 40 سال پہلے جو بلڈنگ بنی ہے وہ ایک ایک یونٹ لوگوں کو بک گیا ہے. اب وہاں پہ کوئی ایک رسپانسبل آدمی موجود نہیں ہے, ہر ایک شاپ کا علیحدہ آنر ہے, اپارٹمنٹ کا علیحدہ آنر ہے, اور اس وقت جس طرح رکھی گئی یا اوریجنل جو لے آؤٹ پلان تھا اس کے مطابق جو کمپلیشن بھی اس ٹائم لی تھی اس وقت تو شاید ٹھیک ہو, لیکن آج کے دن میں وہ کوئی اوریجنل چیز موجود نہیں ہے. زیادہ جو چیلنج ہے سی ڈی اے کو بھی وہ یہی ہے کہ جو پرانی بلڈنگز ہیں, نئی میں تو تمام پروویژنس کے بغیر آپ کو اپروول بھی نہیں ملے گی اور پھر کمپلیشن بھی نہیں ملے گی, لیکن یہ جو 30-40 سال پرانی بلڈنگز ہیں اصل ایشو ان کے ساتھ ہے جس کو جو ہے وہ سی ڈی اے بھی ایڈریس کرنے کے لیے مختلف اوقات پہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کریں. تو مین ایشو وہ جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کا ہے, آج والی کے اندر تو ساری چیزیں انکارپوریٹ ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں, مجھے دیں. اس کا جواب یہ ہے جی کہ جتنی بھی بلڈنگ جو بن چکی ہیں پہلے سب سے ان کو ہی دیکھنا ہے. سب سے زیادہ فائر کا ہیزرڈ ادھر ہی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ریٹرو فٹ ہوتے ہیں, یہ ڈیزائنز جو ہیں دیے جاتے ہیں اسٹرکچرل انجینئرس کی طرف سے, اس میں فائر سیفٹی والے بھی ساتھ ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے اس کو کس طریقے سے آپ سیف بنا سکتے ہیں. وہ باقاعدہ ڈیزائنز ہیں, اور وہ پھر سی ڈی اے کو اگر معلومات ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ ان کو ہر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. سر جی میں اس پہ تھوڑی سی انپٹ دینا چاہوں گا. ہم لوگ اس ٹائم سی ڈی اے سے بہت ساری بلڈنگس اپروو کروا چکے ہیں, ایگزسٹنگ بھی اور نیو بھی. ایگزسٹنگ بلڈنگ کے اندر ہمارے پاس 2 ماڈلس ہیں, ایک آنر کی بلڈنگ ہے یا ملٹیپل آنر کی بلڈنگ ہے. جو ملٹیپل آنر کی بلڈنگ ہوگی اس میں فٹ آؤٹ کی اپروول ہوگی. انڈیویجول اگر آپ کے پاس 1500 اسکوائر فٹ ایریا ہے تو 1500 اسکوائر فٹ میں اپنا سسٹم لگا کے آپ فٹ آؤٹ کی بلڈنگ کوڈ کے مطابق پراپر اپروول لے سکتے ہیں. اب یہاں کیا کرتے ہیں, ملٹیپل آنر ایک دوسرے پہ سسٹم ڈالتے ہیں, آپ لگائیں اس سے نہیں لگتا. اگر کوئی انڈیویجول لیول پہ کریں تو یہ مسئلہ بڑی آرام سے حل ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی باری ہے, اب آپ کی باری ہے. پہلے احسن صاحب جی 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 بتائیے. اچھا جی, یہ جو ابھی باتیں ہوئی ہیں, وی ہیو جوائن 6 month بیک. میرا اور ڈی صاحب کا ایکسپیرینس پنجاب ریسکیو کا ہے, اور وہاں ہم نے اس پہ کام کیا ہے, لیکن اسلام آباد میں ماشاءاللہ پنجاب کی نسبت زیادہ بہتر کام ہے فائر سیفٹی کے حوالے سے, جو ہم نے 6 ماہ میں آبزرو کیا. وہاں جو کمیونٹی سیفٹی ایکٹ ہے اور جو ریگولیشن ہے پنجاب کمیونٹی کی, وہ بڑی ریلیکس ہیں یہاں کی نسبت. یہاں بلڈنگ کوڈ آف پاکستان من جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ ہوتا ہے. بہت سارے چہرے کنسلٹنٹ کے بیٹھے ہوئے جن کی ڈرائنگز اور چیزیں آتی ہیں, اور ان پہ بڑی ایمانداری سے صحیح کام ہوا ہوتا ہے ایز پر اسٹینڈرڈ. چھوٹی موٹی جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ پھر دوبارہ ریویو میں آتی ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہیں. مسئلہ وہی ہے جو ایگزسٹنگ بلڈنگ کا ہے. ابھی جو ورلے سینٹر میں ریسنٹلی ہوا ہے اس پہ دوبارہ کمیٹی بنی ہے, اور شاید اس کا ڈیزائن بنے, اور اس میں وہ ساری انکوائری بھی کر رہے ہیں. نئی بلڈنگ میں تو ایشو نہیں آئے گا. پرانی بلڈنگ کے لیے جیسے سر نے کہا ریٹرو فٹنگ کا ہی طریقہ کار ہے, اور اس کو بھی پرانی بلڈنگ کو بھی ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. کنسلٹنٹ کی کیپیسٹی ہے کہ اس کو کر لیں, اور شاید سی ڈی اے کی بلڈنگ کنٹرول کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ وہ ٹیکنیکل چیزوں کو اس طرح دیکھ سکے. تو اس کے لیے جو تھرڈ پارٹی ہے کنسلٹنٹ وہ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے, اس کو تھرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہو جائے گی تو پھر زیادہ بہتری آئے گی کہ کچھ تھرڈ پارٹی میں جو فائر سیفٹی سے ریلیونٹ کنسلٹنٹ ہیں وہ بھی پچ ان کریں, اور پھر وہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہمیں اس میں ٹیکنیکل سپورٹ دیں. ظاہر بطور فائر رسپونڈر تو ہمیں ایشو نہیں ہے, اس کے حوالے سے اتنا کام ہے وہ تو کر سکتے ہیں. چیئر کی اجازت سے جو مجھے سمجھ آ رہی, میں ایک ایکسٹرا بات کہنا چاہتا ہوں جو ریلیونٹ ہے. پہلے دونوں جو پریزنٹیشن ہوئی ہیں, بینگ فائر رسپونڈر اور فائر فائٹر,
بھائی نے جو شروع میں آیت تلاوت کی تھی وہ سورہ مائدہ والی، اس میں ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو جہاں ہم کمپلائنس نہیں کرتے وہاں ہم اس جان کو قتل کرنے کی پریپیئرنس کر لیتے ہیں، اور ہم اس میں اتنے ہی شریک ہیں. اس کو بھی ہمیں دیکھ لیں. اور اسی قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو، ہر وہ عمل جس سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ اس زمرے میں آتی ہے، اور پھر اس حکم سے نافرمانی ہوتی ہے. اب سیفٹی اور سیکیورٹی دو کمپوننٹ ہیں جن پہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن سیکیورٹی کے لیے ہم سارے کانشیس ہیں. ہم سیکیورٹی کے لیے پولیس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم گھر میں گارڈ رکھتے ہیں، ویپن بھی لیتے ہیں، الیکٹرک فینسنگ بھی کرتے ہیں. بڑی بلڈنگ ہے تو ہم واک تھرو گیٹ بھی لگا لیتے ہیں، کیمرہ بھی لگاتے ہیں. یہ سارا کام تو ہم خود کرتے ہیں. اس کے لیے تو ہم پولیس کو نہیں کہتے. اس کا رسپانس بھی لیٹ ہو تو ہم نہیں کہتے. لیکن فائر کے کیس میں ہم ان میں سے کوئی کام بھی خود کرنا نہیں چاہتے، اور فائر کو جو فائر فائٹر ہے اس پہ ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ لیٹ پہنچا اس لیے نقصان ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں ایک فائر اسٹیشن بنا دے، ہر 5 کلومیٹر پہ بھی بنا دے، اور ہر 5 کلومیٹر پہ ایک گاڑی کھڑی ہو فائر فائٹر کی، تو جو انیشل کال بندہ کرے گا، اول تو ٹائملی کال ہی نہیں ہوتی نا. آپ سب کو پتہ ہے کہ جب آگ لگتی ہے ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے ہم خود ہی اس کو کر لیں تاکہ انکوائریوں سے اور باقی چیزوں سے بچ جائیں. تو 2-3 منٹ تو ہم وہ ضائع کرتے ہیں. اس کے بعد کال کرتے ہیں، اور اگر اس کال پہ فوری بھی گاڑی نکل آئے تو آپ کے خیال میں 5 کلومیٹر کے بعد ایک فائر ٹینڈر جو بڑھا ہوا اس کو کتنی دیر میں پہنچنا چاہیے؟ فل سپیڈ سے 10 منٹ کم از کم ٹائم تو اتنا لگ جائے گا. تو 10 منٹ میں فائر کہاں پہنچ جاتی ہے؟ فائر کا رسپانس کتنا ہے؟ 6 سے 8 منٹ میں فل بلون فائر ہوتی ہے. اس وقت فائر فائٹر کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی. وہ صرف آگ کو کنٹین کرتا ہے، آگے بڑھنے سے روکتا ہے. فیول جلتا ہے تو جان چھوٹتی ہے. وہ دنیا کی بہترین فائر سروس بھی کچھ نہیں کر پاتی. آپ نے اپنے حصے کا کام کیا کیا؟ جو آپ نے سیکیورٹی کے لیے کیا تھا اس میں سیفٹی کے لیے کیا کیا اپنی بلڈنگ کے لیے؟ آپ نے کوئی ڈیٹیکٹر لگا لیا کہ آپ کو ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے اور آپ باہر نکل پائیں. لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. پراپرٹی تو آپ پھر بنا لیں گے تو نقصان پورا ہو جائے گا، انشورنس پورا کر دے گی. لیکن آپ نے اپنی بلڈنگ میں جو اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر لی، آپ نے ایک گاڑی لے لی، جیسے وہ فائر ایکسٹنگوشر کی بات ہوگی، آپ نے اس کی سیفٹی کے لیے کیا کیا؟ سیکورٹی کے لیے تو آپ نے ویپن بھی رکھ لیا ہے، اوپر اسکرین بھی لگا لی ہے، اور بھی چیزیں کر لی ہیں، لاک بھی ڈبل کر لیا ہے. تو فائر ایکسٹنگوشر کیوں نہیں رکھا؟ اور جب فائر کی گاڑی وہاں پہنچ گئی ہے، اگر آپ کا ہائیڈرنٹ نہیں ہے، ایکسٹرنل سورس نہیں ہے پانی کا، تو گاڑی نے تو واپس جانا ہے بھرنے کے لیے، وہ تو اپنے اسٹیشن سے بھرے گی. تو وہ جو 10 منٹ دوبارہ ضائع ہوں گے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو پریپیئرنیس کے لیول پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اپنے طور پہ جس طرح سیکیورٹی کے لیے کانشیس ہیں، آپ سیفٹی کے لیے بھی اتنا ہی کانشیس ہوں گے، تو پھر یہ آگ کے حادثات سے نقصان بچیں گے. آگ تو لگنی ہی لگنی ہے. تو ارلی وارننگ نہیں ہے، آپ کو پہلے پتہ چل جائے کہ کل آگ لگنی ہے، اور ڈیلیبریشن آرسن نہ ہو، ورنہ تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ لگنی ہی لگنی ہے. اس کے باوجود آپ کچھ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے میری بلڈنگ میں تو کبھی نہیں لگی، لیکن جب کبھی لگتی ہے تو پھر گل پلازا ہی بنتا ہے، پھر جانے ہی جاتی ہے. تو ہم نے جتنا سیکورٹی کے لیے کانشیس ہونا ہے اتنا سیفٹی کے لیے بھی کانشیس ہونا ہے، تاکہ فائر ڈپارٹمنٹ کو ہم بلیم نہ کریں. میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر 5 کلومیٹر پہ ایک اسٹیشن بن جائے، پوری دنیا میں بھی نہیں ہے. اگر 5 کلومیٹر پہ بن بھی جائے تو پھر بھی گاڑی 10-15 منٹ میں پہنچے گی، تو وہاں آ کے وہ کیا کرے گی؟ اس وقت سارا کچھ جل چکا ہوگا، نہ آپ اپنے لوگ باہر نکال سکیں گے، نہ کچھ اور کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. ایک چیز اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اگر یہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور وہاں پانی نہیں ہے، دیکھیں ساری دنیا میں کافی عرصہ باہر رہا ہوں، فائر ہائیڈرنٹس لگے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ وہ ایک دم لگا کر اس سے اور پانی ڈال دیں گے. یہاں تو نہیں ہے اسلام آباد میں. پہلی چیز یہ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام آباد میں پانی نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، تو وہ فائر کے لیے کہاں سے ملے گا؟ ان سب چیزوں کا حل ہمیں چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جب انہوں نے بنایا ہے تو اس کے اوپر ٹینکس جو تھے، میری وہاں پہ ایز مینٹیننس انجینئر بعد میں ڈیوٹی لگ گئی CDA کی طرف سے. تو میں ان ٹینکس کا، یہ 6 بڑے ٹینکس تھے جو کہ ہال کے اوپر تھے، ان کو خیال رکھ پاتا تھا کہ ایک پلمبر کی ڈیوٹی ادھر تھی، یہ خالی نہیں ہونا چاہیے کسی وقت. بعد میں جب میں 1 سال کے بعد باہر چلا گیا
تو بلڈنگ کو جب آگ لگی ہے تو یہ اخبار میں نے پڑھا کہ پانی نہیں تھا اس کو بچانے کے لیے، اور اچھی طرح پوری جل گئی. اس بلڈنگ کیونکہ بنوایا میں نے تھا، اور اس میں ٹیک کی جو ہے نا برما سے ٹیک منگائی تھی، اور کیا کیا اس میں فرنیشنگ میں استعمال ہوا تھا، تو بڑا سخت افسوس ہوتا تھا کہ دیکھیں کتنا کروڑوں نہیں اربوں روپے کا انہوں نے جلا دیا. تو پانی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیسے پورا کرنا ہے جہاں پر آگ لگتی ہے. اس سے لاسٹ کوشچن. Last question, please, sir. میں تھوڑی سی کوشچن کروں گا. جی سر، میرا کوشچن ہے گل پلازا کا ایک ایگزامپل ہے کیونکہ ریسنٹ واقعہ ہوا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم انکوائریز بٹھا دیتے ہیں، اور اس کی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہیں اس کا بعد میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں سر نے بھی کہا ہے کہ پروینشن جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن ہم بعد میں فائٹ کرنا چاہیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، آلموسٹ امپاسبل. تو میری ایک رائے ہے، آپ اس پہ بتائیں کہ کیا پاسبل ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹلی، کیونکہ ٹیکنالوجی ویسے بھی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، ہم لوگ سیف سٹی کے نام پہ پورے اسلام آباد کو سیکیور کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں فائر پروینشن سے متعلق بھی ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیشن شروع کرنی چاہیے، جس میں ہر بلڈنگ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہو کسی سسٹم سے تھرو انٹرنیٹ، اور اس کا جو سسٹم ہے وہ اگر آپ کا رننگ ہے تو وہ ایک سرٹن ڈپارٹمنٹ میں انفارم ہو کے بھی یہ سسٹم چل رہا ہے اور یہ بلڈنگ پروٹیکٹڈ ہے. لیکن اگر وہ سسٹم ڈاؤن ہے تو ادارے کی طرف سے ان کو نوٹس جائے یا جو بھی گاٹ ہے بس، تو اس طرح کی چیز ہونی چاہیے آپ کے خیال میں. جی جواب اس کا یہ کہ ابھی تو ہم نے سمجھے کہ یہ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ اپنی گاڑیوں میں اور اپنے گھر میں فائر ایکسٹنگوشر رکھ لیں. اس سے اگلا اسٹیپ ہوگا کہ آپ ڈیٹیکشن سسٹم لگا لیں، اور وہ ڈیٹیکشن سسٹم جس طرح ایڈوانس ورلڈ میں دیکھا ہوا ہے، یورپ میں بھی دیکھا ہے، لندن میں، امریکہ میں، سب جگہ ہر گھر میں سسٹم لگا ہوتا ہے اور کنیکٹڈ ہوتا ہے فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. لیکن اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ. ابھی ہم اویئرنیس کے لیول پہ ہیں، ابھی کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سردار صاحب نے جیسے بتایا کہ بلڈنگز بک گئی ہیں، فلورز بکے ہوئے ہیں، اپارٹمنٹس بکے ہوئے ہیں، اور کوئی اون نہیں کرتا. تو انفارچونیٹلی آئیڈیلی آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اٹس اے لانگ وے ٹو گو. اس میں بڑا وقت لگے گا. خدا کرے کہ ہماری قوم کو احساس ہو اور ہم کسی نتیجے میں پہنچیں. اس موضوع پہ جو ہے وہ کافی زیادہ ابھی تک ڈسکشن ہو چکی ہے. اگر ویسے تو ہم نے جو ہے جوائن کیا ہے اباؤٹ 6 months بیفور، لیکن لاسٹ 2 months میں آپ دیکھیں کہ کافی سارے انسیڈنٹس ہو گئے. اس میں اگر اس کو ریویو کروں کہ گل پلازا سے انسیڈنٹ 10:15 بجے ہو رہا ہے، گراؤنڈ فلور پہ ایک شاپ میں آگ لگتی ہے جو کہ گفٹ شاپ ہے، اور جسٹ ایک میچ اسٹک جلائی ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ اتنا زیادہ فلیمیبل مٹیریل تھا اور وینٹنگ سسٹم کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ اسپریڈ کرتی گئی، اور ایز اے ریزلٹ 80 پریشیس ہیومن لائفس گئی. صرف ہیومن لائف جو ہے وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، اس کے ساتھ اربوں روپے کا لاس بھی ہوا. پھر وہاں سے آگے چلیں سولجر بازار پہنچ کے، وہاں پہ ایک گھر میں جو ہے وہ گیس لیک ہو رہی تھی، اور مارننگ ٹائم پہ اسی طرح ہی ہوا، اور 16 لوگ جو ہیں وہ گیس ایکسپلوژن ہوا، بلڈنگ کولیپس ہو گئی، اور 16 پریشیس ہیومن لائفس ڈائٹ لاسٹ. وہاں سے آگے چلیں لاہور آ گئے. لاہور میں ایک گلبرگ پلازا میں فائر انسیڈنٹ ہوا، بیسمنٹ میں بوائلر تھا، اور اس کو انرجائز جو ہو رہا تھا وہ LPG سلنڈر سے ہو رہا تھا. 3 people ڈائٹ. 22 منزلہ جو ہے وہ ہوٹل انڈیگو. آگے آ جائیں راول پنڈی میں جو ہے وہ روات میں انڈسٹریل ایریا میں ویئر ہاؤس میں آگ لگی. پوری رات ہم جو ہے راول پنڈی اسلام آباد کے فائر فائٹرز جو ہے فائر فائٹنگ کرتے رہے. اسلام آباد میں آ جائیں G7 میں ایک جو ہے وہ تقریب بھی تھی میرج کی، اور وہاں پہ ہلکی ہلکی گیس جو ہے وہ ریلیز ہو رہی تھی. صبح کے ٹائم پہ اسی طرح ہی ایکسپلوژن ہوا، 4 گھر گرے، 8 ڈیتھس ہوئیں، 11 انجرڈ ہوئے. بیورلے سینٹر میں 8 دنوں میں 3 دفعہ آگ لگی، اور اینڈ پہ ہمیں یہ سوچنا پڑ گیا کہ ہم اس پورے بیورلے سینٹر کو سیل کر دیں. لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جہاں پر تھی، جیسے ہم نے ابھی آلریڈی ڈسکس کیا کہ وہ مختلف شاپس جو ہیں وہ اس کا آنر ہر کوئی علیحدہ علیحدہ ہے.
تو لہٰذا اسی کو فوکسڈ اپروچ کی جائے. تو جہاں پہ کہیں اس کی تھا جیسے کیفے تھا وہاں پہ وہ اس کو ہم نے سیل کیا. اسی طرح ہی ہم نے جب اس کا ویسے آڈٹ کیا تو جو ایئر کنڈیشن کے جو آؤٹر ہیں وہ بیسمنٹ کے اندر تھے, اور بیسمنٹ کے اندر اگر آگ لگ جائے تو ہمارے لیے بینگ اے فائر فائٹر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا, اور وہ پھر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی تو ایز اے ریزلٹ بلڈنگ کے گرنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جسٹ 2 month کی اسٹوری ہے جو کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں. ایشو کیا ہے بیسیکلی, یا تو سسٹم کام نہیں کر رہا, سسٹم نیگلیکٹ ہے, وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا. سسٹم کیا چیز ہے؟ اب اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے ہمارا وہ فریگمنٹڈ ہے. یعنی کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتی ہے جی بلڈنگ کنٹرول کا فنکشن ہے, بلڈنگ کنٹرول کہتا ہے میونسپل ایڈمنسٹریشن کا فنکشن ہے, میونسپل ایڈمنسٹریشن کہتا ہے ایمرجنسی سروسز کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ. تو وہ ایک پنگ پونگ شروع ہو جاتا ہے کام. جب آپ کی فریگمنٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو ایز اے ریزلٹ جو اس طرح کے نتائج نکلیں گے کہ جو فائر انسیڈنٹس ہیں وہ ایک ڈیزاسٹر, ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں کنورٹ ہو جائیں گے. وے فارورڈ جو ہے سبحانی صاحب نے بڑا صحیح کہا, اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی. صرف آپ ایمرجنسی سروسز پہ بلیم نہ کریں ان کو کہ یہ لیٹ آئے یا ان کے ٹرک میں پانی نہیں تھا. فائر فائٹنگ کے حوالے سے فائر پریونشن کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آنر کی, مینیجر کی, آکیپنٹ کی, بلڈر کی, ریگولیٹر کی. یہ آل آر ایکولی ریسپانسبل. یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف فائر فائٹر پہ. ایسن نے بھی بڑا اچھا کہا کہ ہم جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہر چیز جو ہے اس میں انشور کر لیتے ہیں, کیمرے لگا لیے, بارڈ وائر لگا لی, ایوری تھنگ جو ہے. پولیس کو نہیں ہم وہ بلیم کرتے, فائر فائٹر کو ہم فوراً ایمرجنسی سروسز کو کہتے ہیں یہ لیٹ آئے ہیں, ان کے ٹرک میں پانی نہیں تھا. تو یہ چیزیں اس حوالے سے جو ہے یہ سیفٹی کنسلٹنٹ کی بڑی اچھی ایک کاوش ہے. ایک اویئرنیس کیمپین, ٹریننگ, ورکشاپ, سیمینار, یہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ جا کے یہ ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام لوگوں کو یہ چیز پتہ چلے کہ فائر کیا چیز ہے, اور اس میں آپ نے بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا آپ نے پریونٹیو میئرز لینے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بڑا انسیڈنٹ یا ڈیزاسٹر کو آپ روک سکیں. میں تو کہوں گا کہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے نا ایک مکمل طور پر ایک ہولسٹک جو ہے ہمیں کمپین چلانے کی ضرورت ہے, اور ہم اس پہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں. میں نے جب ریویو کیا لاسٹ ایئر کا 2025 کا فائر ایمرجنسیز کا, کیپٹل ایمرجنسی سروس, ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا, تو اس میں وہ دیکھ رہا تھا کہ 1581 فائر کی ایمرجنسیز ہوئی اسلام آباد میں, جس میں سے 400 ایمرجنسیز جو ہیں وہ ہائی رائز بلڈنگز میں ہوئی یا بلڈنگز میں ہوئی. ہائی رائز کا چلے ہم کاٹ دیتے ہیں, بلڈنگز میں ہوئی. اور اباؤٹ 196 ایمرجنسیز ایسی تھیں جس میں ایل پی جی, سوئی گیس, الیکٹریسٹی, اس طرح کی چیزیں انوالو تھیں. تو ہم ڈیٹا بیس انالیسس بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ ایمرجنسیز کو ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں. So let's make our high-rise buildings as a safer haven instead of making them a ticking time bomb. Thank you so much. سب سے اہم بات جو ان کی الیکٹریسٹی کا سارا سسٹم نیٹ ورک ہے نا پیتھیٹک کنڈیشن میں. میں نے کہا آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ الیکٹریکل سسٹم کو آپ نے پورا نئے سرے سے بنانا ہے. اس بلڈنگ کو ہم نے اسکریچ سے بنایا ہے, ساری وائرنگ چینج کر کے بالکل پرفیکٹ کام کیا ہے. ہر چیز پہ سرکٹ بریکرز ملٹیپل لیئرز پہ اوپر جا کے ہم نے کیا ہے تاکہ اس بلڈنگ میں فائر الیکٹریکل کی نہیں ہونی چاہیے.
یہی میں نے کہا کہ آپ کا پلازا ہے, آپ کی نام ہے, آپ کی ریپوٹیشن ہے, دنیا جانتی ہے بیورلی سینٹر کو, تو آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا. وہ جی ہم نے دکانیں بیچ دی ہیں. میں نے کہا آپ کو کچھ تو کرنا ہے, اس کو ساری وائرنگ چینج کریں, پروٹیکشن لیئرز جو ہیں ان کو انشور کریں. اس کے بعد پھر ان کے ہاں کم از کم 100 جنریٹرز پوری بلڈنگ کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جنریٹر رکھے ہوئے ہیں, اندر فلورز پہ بھی چل رہے ہیں, ٹر 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 ٹر, اس میں فیولنگ بھی ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ سارا فائر ہیزرڈ ہے. اس کے بجائے آپ ایک مین جنریٹر فرنٹ پہ رکھیں, ایک مین جنریٹر بیک پہ رکھیں, اور سب کو کہیں کہ یہ میٹرز لگ گئے ہیں, آپ نے اس میں پے کرنا ہے. دیٹ از دا وے. ادروائز یہ 50-100 جنریٹر جو ہے نا, یہ تو فائر ہے, ہیزرڈ ہے. پھر ایل پی جی, سارے ریسٹورنٹس نے ہر ایک نے 10-10 سلنڈر رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اب دنیا دور ہے بلک ایل پی جی کا. بلک سلنڈرز آپ رکھوائیں, بلڈنگ سے دور بلک سلنڈر رکھوا دیں, وہاں سے لائن لیں اور اس کو فیڈ کریں, پوری بلڈنگ میں آپ کو گیس مل جائے گی اور میٹرڈ گیس ہوگی. سو دیز آر دا سولوشنز. تو سولوشنز پہ جائیں نا آپ اگر اس طرح لڑتے رہیں گے تو کبھی بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ. دے ایگریڈ فائنلی کہ فائر کا بھی, الیکٹریسٹی کا بھی کریں گے, وائرنگ کا بھی کریں گے, ایل پی جی کا بھی کریں گے. تو یہ کنسلٹنٹ کا سولوشن ہے کہ جو ان کو بتاتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. دین اٹس انویسٹمنٹ. اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو کچھ ہوگا, انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو نتھنگ کین ہیپن. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. انشاءاللہ وہ راستہ نکل آتا ہے. Thank you very much, sir. We are privileged to have with us Mr. Sardar Tahir Mahmood, President Islamabad Chamber of Commerce and Industry. His leadership represents the voice of business community and highlights the importance of fire safety as shared responsibility across industries and society. ڈی صاحب, اور میں اسپیشل آپ نے جو آج انیشیٹو لیا ہے, یہ اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنا زبردست نالجیبل یہ سیشن تھا کہ اس طرح کے سیشنز سینسٹائز کرنے کے لیے کمیونٹی کو یہ جاری رہنے چاہیے. اور جس طریقے سے انسیڈنٹس اکر ہو رہے ہیں, اسی طرح کی ہمیں پریپیئرڈنس ایسے ہی چاہیے کہ ہم نے سب کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے. جو ڈومیسٹکلی جو گھروں پہ لوگ موجود ہیں وہ بھی ایسے سینسٹائز ہوں, اور ہم جو کمرشل پراپرٹیز بناتے ہیں, ہائی رائز بلڈنگز بناتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی سینسٹائز ہوں کہ یہ ہم ایک ایم ای پی کنسلٹنٹ کے حوالے کر دیتے تھے اپنی ڈرائنگز, اور وہ جو لکھ کے دے دیتا تھا اسی طریقے سے ہم اپنی بلڈنگز میں کچھ نہ کچھ وہ انکارپوریٹ کر لیتے تھے. تو اب اس کے لیے آپ کو آنر کو خود ایم ای پی کنسلٹنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے پھر اس کو ویٹ کرائیں تھرڈ پارٹی سے, تاکہ جو سلوشن ہو وہ ایسا ہو کہ جو ورک بھی کرے بعد میں. تو میں اس پر آپ کو اتنا زبردست سیشن ارینج کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج یہ جو آپ نے پریپیئرڈنس کے حوالے سے, پریونشن کے حوالے سے, اور جو سب سے آخری رول ہے احسن صاحب والا, وہ تو پھر اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے تو ہم بچ جائیں گے, احسن صاحب پہنچ جائیں گے, لیکن ان کے پہنچنے تک, احسن صاحب کے پہنچنے تک آپ کو پتہ ہے کہ فائر انتظار تو نہیں کرے گی نا. تو وہ ہمارے املاک کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور پراپرٹیز کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے. تو میں اتفاق سے گل پلازا کے قریب ہی تھا, میں کراچی وزٹ کر رہا تھا, تو وہ ڈیزاسٹرز ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہلے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے بچ جائیں, لیکن جیسے جب ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار جان بچ جائے کسی طریقے سے. تو اس کے لیے ہم سب نے خود کو بھی تیار کرنا ہے, اور اپنی بجٹنگ کرتے ہوئے اس کا پورشن ہر ایک نے ضرور رکھنا ہے. اپنی بلڈنگز ڈیزائن کراتے ہوئے, اپنا گھر ڈیزائن کراتے ہوئے, اپنی ورک پلیس ڈیزائن کرتے ہوئے, تاکہ ہم جب وہاں صرف ہم خود اور ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے ایسوسیٹس ہیں ان سب کی زندگیاں ہیں, اور گھر پہ ہماری سب سے اہم لوگ ہماری فیملیز ہیں, ہمارے بچے ہیں, ان کی لائف ہے, اور آپ کا آف کورس گھر ہے جو ایک سکون کے لیے آپ جہاں پہ جاتے ہیں. تو آپ کو اس پریونشن کی وجہ سے ایک سکون ہوگا کہ میں اگر میں گھر پہ نہیں بھی ہوں تو یہ ایس او پیز ہیں, اس کے مطابق میں نے اپنی ساری انسٹالیشنز کر لی ہیں, اور اب جو ہے وہ, اور لوگ بھی فلی, ہم اپنی فیملی کو بھی, اس کو اتنا لمبا کام نہیں ہے, کنسلٹنٹس جو ہے وہ آپ ہمیں ایڈوائس بھی کر دیں گے کہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ بڑا زبردست سیشن تھا جی. اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی ایسے سیشن اسلام آباد چیمبر کے پلیٹ فارم پر ارینج کریں گے,
آپ کی ایڈوائس لینے کے لیے آپ ایز اے کی نوٹ اسپیکر, ایز اے ایکسپرٹ آف دس فیلڈ ہم آپ کو بھی انوائٹ کریں گے تاکہ ہماری بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کر سکیں, اور انڈسٹریلسٹ کو بھی اور جو ہمارے ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے شعبہ سے منسلک لوگ ہیں ان سب کو بھی آپ اویئرنیس بھی کریں. پھر ہمارے پاس جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کے سولوشنز ہمارے پاس کیا موجود ہیں, جو نئی بلڈنگز میں اس کو ہم کس طرح وہاں پر فائر کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ ڈبیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ڈبیٹ جو آپ نے سٹارٹ کی ہے اور ان انسیڈنٹس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اس ڈبیٹ کو ضرور اپنے معاشرے میں ڈسکس کریں. تو اس میں یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اتنا زبردست سیشن رکھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کے جان میں مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. تھینک یو جی. میں ٹی یو گلوبل, ٹی یو پی ڈی سی اور ٹی یو سولوشن ہب سیفٹی کنسلٹ سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. لوگوں نے ٹائم نکالا, بہت سارے اداروں سے لوگ یہاں پر موجود ہیں, ریپرزنٹیشن ہے. ہمیں یہ تھا کہ رمضان کی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اوائڈ کیا بھی کہ جی رمضان کی وجہ سے نہیں آ سکتے, لیکن الحمدللہ ایک بہت اچھا امپیکٹفل یہ سیشن ہوا ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے وقت لگائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سیفٹی اور سیکورٹی دو چیزیں ہیں, دو ٹرمز ہیں جو ہم ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن ہم بحثیت قوم سارے کے سارے سیفٹی پہ کانشیس ہیں, لیکن سیکورٹی پہ کانشیس ہیں, لیکن سیفٹی کو ہم کمپرومائز کرتے ہیں. ہم سیفٹی کے لیے گارڈ بھی رکھتے ہیں, ہم سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگاتے ہیں, ہم بارب وائر بھی لگاتے ہیں, اور بھی جتنے ہمارے جو کام ہم کر سکتے ہیں سیفٹی کے لیے کرتے ہیں. واک تھرو گیٹس لگا دیتے ہیں, میٹل ڈیٹیکٹر لیتے ہیں, ویپن خرید لیتے ہیں, لیکن سیفٹی کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو راضی نہیں ہیں. ہم سیفٹی کے معاملے میں ساری کی ساری ذمہ داری ایمرجنسی سروس اور فائر سروس پہ ڈالتے ہیں. ہمیں اس سے پہلے یہ سوچنا ہے کیا ہم اس ایمرجنسی کے لیے پریپیئرڈ تھے, ہم نے اس کی ایز پر ریکوائرمنٹ سیفٹی کی جتنی چیزیں اسپیشلی فائر سیفٹی سے ریلیٹڈ, فائر ڈیٹیکشن کا سسٹم, الارم کا سسٹم, سپریشن کا سسٹم, فائر فائٹنگ کا اور ہائیڈرنٹ لگائے ہوئے ہیں. کیا ایمرجنسی سروس جب پہنچے گی تو اس وقت یہ چیزیں موجود ہوں گی کہ وہ فائر فائٹنگ کر سکے. تو ہمیں کانشیس ہونا ہے کہ جتنے ہم سیفٹی پہ کانشیس, سیکورٹی پہ کانشیس ہیں, اتنے ہی ہم سیفٹی پہ بھی کانشیس ہوں, اور یہ ہمیں خود کرنا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے. تو ہمیں یہ بدلنا ہے, ہمیں اس کلچر کو بدلنا ہے. ہم نے, ہمارا جو دین ہے وہ سلامتی کا دین ہے. ہم تو گریٹنگز جو کرتے ہیں اس پہ بھی السلام علیکم کہتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو, تم محفوظ رہو. تو کیا وجہ ہے کہ ہم روزمرہ کے معاملات میں سیفٹی کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے؟ تو اپنے دین کے حساب سے, اپنے معاملات کے حساب سے ہمیں سیفٹی کے لیے کانشیس ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگوں نے یہاں پہ فائر سیفٹی کے حوالے سے جو سیمینر اٹینڈ کیا ہے, اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. اسپیشلی جو اویئرنیس آج ہمیں اس فورم کی وجہ سے ملی ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں آگے اس کو کم از کم گھر, اپنے دفتر, اپنے کولیگز, اپنے سبارڈینیٹس اور اپنے تمام لوگوں میں ضرور, نیبرز میں پہنچاؤں گا کہ سب سے بڑھ کے یہ بات کہ ہم سیفٹی 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 کرتے رہتے ہیں اور سیکورٹی کے اوپر کنسرن زیادہ کر لیتے ہیں, ویئرز سیفٹی کے اوپر نہیں رکھتے. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے, ایک اور پلر ہے جس کو ہمیں اسٹرینگتھن کرنا ہے اور یہی اویئرنیس پہنچانی ہے لوگوں تک, تاکہ آنے والے وقت میں جو سانحات ہیں ان سے بچا جا سکے اور ہم قیمتی جانوں کا اور اس کے بعد مال کا بھی اور اس ملک کا خیال رکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ. آج کا سیشن بڑا اچھا سیشن تھا, ایک اچھی اویئرنیس تھی. ریسنٹلی جتنے بھی انسیڈنٹ ابھی ہوئے ہیں جیسے گل پلازا کا, بیورلی سینٹر کا, تو ڈیفینیٹلی اب سیفٹی ارینجمنٹس کے جتنے بھی گیپس ہیں وہ کافی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں اور ان پہ کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور اس میں گورنمنٹ لیول پہ بھی اور انڈیویجول لیول پہ بھی اور بزنس کمیونٹی جو ہے خاص طور پہ ان کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سیفٹی پہ کام کریں اور ایک سیفٹی کا کلچر ڈیولپ کریں, اور جتنا زیادہ اویئرنیس لوگوں کو ہوگی اتنا زیادہ جو ہے نا ہم انسیڈنٹ سے بچ سکیں گے. سو انشاءاللہ ایسے اویئرنیس اور سیشنز بھی ہونے چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چلے اور جو ہے نا بہتر
बेहतर से बेहतर जो है ना हम सेफ इन्वायरमेंट जो है ना वो मिल सके जैसे। थैंक यू वेरी मच सर। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के दिन जो ये सेमिनार यहाँ पर किया गया है फायर सेफ्टी से मुताल्लिक है। इसमें बात की गई है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं, इवन घर हैं, उनमें किस तरीके से फायर प्रिवेंशन की जा सकती है। लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की गई है। ये कोशिश की गई है कि किस तरीके से लोगों को बताया जाए कि जितना पैसा आप खर्च करते हैं, जैसे सिक्योरिटी पे करते हैं, आप कैमरास लगवाते हैं, आप जो है ना तरह तरह के और चौकीदार रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आग जो कि तबाह कर देती है आपकी बिल्डिंग को, घर को, किसी भी चीज़ को, उससे बचाव के लिए अपने तौर पर कुछ नहीं करते। सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं कि अगर आग लग जाएगी तो फायर ब्रिगेड आएगा, उसके इंजन आएंगे और वो आकर आग बुझाएंगे। तो जैसे कि आज वहाँ पर फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने बताया है, CDA के लोगों ने बताया है कि जब तक आपका इंजन पहुँचता है उस वक्त तक वो फायर जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि फिर उसको बुझाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जब तक सब कुछ जल नहीं जाता, सारा फ्यूल जो है वो जल नहीं जाता, वो आग बुझाई नहीं जा सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि फायर प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले डिटेक्शन के लिए स्मोक अलार्म्स लगाए जाएं, हीट अलार्म्स लगाए जाएं, पता चले कि फायर कहाँ पर लगी है, फौरी तौर पर डिटेक्ट हो जाए और उसको वहाँ पर एट सोर्स सबसे पहले बुझाने का बंदोबस्त किया जाए। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर जिस तरीके से मैंने बताया कि आप अपने घर में क्या कर सकते हैं। हर एक की माएँ बहनें किचन में काम करती हैं। किचन में अगर वो दुपट्टा ओढ़ कर काम करेंगी या चादर ओढ़ कर काम करेंगी तो वो फौरी तौर पर उसका ख़तरा होता है कि वो आग पकड़ेगा और वो इस तरह बहुत बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो जो है ये अवॉइड करना चाहिए। और हर किचन में एक फायर रेजिस्टेंट ब्लैंकेट होना चाहिए। कंबल होता है जो बहुत सस्ता मिल जाता है, वो अगर आग लग जाती है, कपड़ों पर आग लग जाती है किसी के किचन के अंदर, तो फौरी तौर पर अगर वो लपेट दिया जाए तो वो आग बुझ जाती है और उसकी जान बच जाती है। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हमने दिए हैं घरों के लिए और इस तरीके से बिल्डिंग्स के लिए कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। इस तरीके से फायर हाइड्रेंट्स हर जगह पर लगे होने चाहिए ताकि जब ये फायर ब्रिगेड की तरफ से इंजन आएँ, फायर इंजन आएँ, तो उनका टैंकर जो है वो अगर भर कर भी आता है, अवल यूजुअली तो खाली आते हैं, अगर भरा हुआ भी आता है तो वो चंद मिनट में खाली हो जाएगा। उसको दोबारा भरने के लिए फायर हाइड्रेंट्स लगे होने चाहिए हर जगह पर, क्योंकि CDA की जिम्मेदारी है इस्लामाबाद में। इस तरीके से दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने शहर में लगवाएं ताकि अगर आग लगती है तो वहाँ से पानी लेकर उस आग को जल्दी बुझाया जा सके। तो इस तरह की चीज़ों से हमने अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर डिस्प्ले किए मुख्तलिफ़ किस्म के फायर हाइड्रेंट्स और दूसरे इक्विपमेंट जो है वो लोगों को दिखाया है। यहाँ पर इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट भी आए थे जिन्होंने अपने जो है एड्रेस में कहा है कि हम यहाँ पर जितनी इंडस्ट्री है इस्लामाबाद की उसमें भी इस तरह के सेमिनार्स कराएंगे, उसके लिए कराएंगे, इस्लामाबाद चैम्बर में कराएंगे। तो अब यह है कि इसमें 2-3 किस्म के कंसल्टेंट्स काम करते हैं। एक जो फायर सेफ्टी के कंसल्टेंट्स हैं वो होते हैं, उसके अलावा जो सिविल इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कंसल्टेंट्स होते हैं वो काम करते हैं। तो वो ये साथ मिलकर स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन करते हैं जिसमें इवैक्यूएशन का, कि अगर आग लग जाती है तो लोगों को वहाँ से बच कर निकालने के कौन से रास्ते हैं वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन करते हैं। जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, उन बिल्डिंग्स जो बन चुकी बिल्डिंग्स हैं उन पर रेट्रोफिट किस तरह किया जाता है कि वहाँ से अगर आग लगती है तो किस तरीके से वहाँ से लोगों को निकाला जा सके। और हमने इनको ये बताया कि जब CDA नक्शे पास करता है उसमें देखना चाहिए CDA को कि इसमें फायर एग्जिट्स रखी गई हैं कि नहीं, फायर से बचाव के लिए क्या चीज़ें रखी गई हैं। और फिर जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करते वक्त ये चीज़ें जाकर बाकायदा मुआयना करना चाहिए। CDA के इंजीनियर्स को देखना चाहिए कि ये चीज़ें लग गई हैं कि नहीं लग गई हैं एज़ पर द ड्राइंग्स। और फिर उसके बाद कंप्लीशन ड्राइंग उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए और उसको जो है बिल्डिंग को उस वक्त तक ऑपरेशन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसकी कंप्लीशन ड्राइंग जो है वो जाकर चेक ना करे इंजीनियर, उसको ओके ना करे, उसको एंडोर्स ना करे और उसको वेट ना करे।